اگست کے مہینے میں پاکستان پریڈ اور جشنوں کا سما رہتا ہے. پاکستانی کمیونٹی ہے نیو یارک کی، اس میں کوئی 270 لوگ موجود. یہ پریڈ جو تھی یہ پاکستان کی آئیڈینٹی تھی. جو انڈیا ڈے پریڈ گزری ہے 100,000 انڈینز تھے. پاکستانیوں کو یہ احساس کرنا چاہیے یونٹی میں ہماری اسٹرینتھ بنے گی. یہ جو سارے میلے ہیں اس میں سب شریک کیوں نہ ہو، زیادہ آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ بنتی ہے. اف یو آر لیفٹ آؤٹ آف دا سسٹم، پوری کمیونٹی سفر کرے گی. آپ بنگالیوں کو دیکھیں، بنگالی بہت آگے چلے. جیکسن ہائٹ جو تھا اس میں پاکستانی کاروبار بھی تھے، بنگالیوں نے ٹیک اوور کر لیا. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں. سمی صاحب شکریہ، ہماری خوش قسمتی آپ سے ملاقات ہو گئی. آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن سمی صاحب آپ 80s، جو مجھے یاد پڑتا ہے 80s سے آپ امریکہ میں ہیں. جی اور آپ نے جب جو پریڈ کی برتھ ہے، جو پاکستان کا ایک فلیگ شپ ایونٹ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر 30 40 ہزار کے مجمع دیکھے ہیں. آج کی جو پریڈ ابھی گزری ہے اس مہینے میں اگست میں، اس میں کوئی شاید 270 یا 300 لوگ موجود تھے. بڑی مشکل سے کوئی 2-4 فلوٹ پورے ہوئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے نا، یہ بڑی افسوسناک ہے. اور ڈیٹیریوریشن جس طرح سے ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. آپ نے صحیح کہا، یہ پریڈ جو تھی یہ پاکستان کی آئیڈینٹی تھی، اور اس کا پولیٹیکلی بہت فائدہ تھا کہ ہم سسٹم کا حصہ تھے. اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ 80s میں ضیاء الحق صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس وقت بہت ضرورت تھی پاکستان کو امریکن سسٹم میں انٹر ہونے کی. تو پاکستانی ڈائسپورا نے اپنا ایک رول پلے کیا تھا، اور پریڈ جو تھی اس میں لاکھ بندہ جو ہے وہ اس میں شریک ہوا، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس تھی. اور میئر اور کانگریس مین، سینیٹر اس پریڈ میں آنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کمیونٹی کی حمایت ہمیں حاصل ہے. بہت اس کا انفلوئنس تھا، اور اس کی تب کمیونٹی میں بھی ایک اتحاد تھا. اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ جب اسٹیفن سولارز کا الیکشن تھا تو صرف ٹیکسی ڈرائیور جو تھے پاکستان کے نیو یارک میں، انہوں نے اس کانگریس مین کو ہرا دیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان پر ہمیشہ سینکشنز کی بات کرتے تھے. تو پاکستانی متحد ہو کر انہوں نے اپنے جو ان کے ایونٹس تھے، میلے اور پریڈوں کو استعمال کیا گیا. اور اس میں تب جو ایمبیسی کا رول تھا بڑا پازیٹیو ہوتا تھا. جن لوگوں کے پاس پریڈ آ گئی اور یہ میلے ٹھیلے آ گئے، وہ انہوں نے اس کو صرف ایک تفریحی ایونٹ کے طور پہ لینا شروع کر دیا. ہمارے ہاں جو لوگ آرگنائزرز تھے وہ پیٹی ایشوز میں پڑ گئے. انہوں نے یہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کھڑپینچی، اس کھڑپینچی کو حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے اس کی جو ایک جو اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد یوتھ کو اس میں استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے اور کیونکہ ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اس میں کوئی انسینٹیو ہی نہیں تھا. تو یوتھ کی طرف سے اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا گیا. کمیونٹی کی لیڈرشپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جن کو صرف کھڑپینچی کا شوق تھا. تو یہ جو ایونٹس ہیں ان کی پھر آرگنائزیشن بھی متاثر ہوئی. اب کوئی فیملیز پہلے آتی تھی، اب اگر آپ پچھلے کئی دفعہ پریڈز میں یہ ہوا کہ اس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، اس میں جو ماحول تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جا سکیں. سامی صاحب لیٹسٹ فگرز دے دوں آپ کو. جو انڈیا ڈے پریڈ گزری ہے اس میں جو نیو یارک سٹی نے رپورٹ کیا اوور 100,000 انڈینز تھے. ان کے فلوٹس کے اندر 7 فلوٹ یا 9 فلوٹ ایسے تھے جو 500 فارچون کمپنیز کے تھے. بڑے بڑے پولیٹیشین آئے، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. پھر وہ سب مل کے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے جو امبریلا آرگنائزیشن کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے تجربے سے یہ بھی فائدہ اٹھائیں کہ کچھ سجیشنز دیں کہ کس طرح اس کو ہم جو ہے نا امپروو کر سکتے ہیں یا واپس لا سکتے ہیں کہ یہ وہی بنے جس کا خواب دیکھا گیا تھا. دیکھیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یوتھ کو انوالو کریں. ینگ لوگ جو ہیں دے آر آلویز انوویٹو، اور جب تک ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ اس کو ریگین نہیں کر سکتے، اس کو آپ ریسٹور نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو آنا پڑے گا. وہ لوگ بددل ہو کے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جو لوگ کنٹرول کرتے تھے ان ایونٹس کو، جس طریقے کی قانون سازی کر کے اس کو ایک بڑی کلوز سی
آرگنائزیشن بنا کے اس کی اونرشپ چند ہاتھوں میں رہی تو اس کی وجہ سے جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ سسٹم نہیں بنا، سسٹم نہیں بنا. انہوں نے جو جس طریقے سے ان کا پھر وہ انٹرسٹ ختم ہوتا گیا اس میں. تو یہ تو اس میں جو ہم پاکستانیوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ میں جو حالات ہیں، ہر کمیونٹی اپنے لیے متحد ہوئی ہے اپنے کاز کے لیے، اور اس نے اپنا ایک حیثیت بنوائی ہے. امریکہ کی پولیٹکس میں سب سے بڑا انفلوئنس ہے پیسے کا. جو پیسے لگاتا ہے، جو مال لگاتا ہے، وہ تماشا دیکھتا ہے اور تماشا اپنی مرضی کا دیکھتا ہے. تو ان لوگوں کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو میلہ ہے یا جو پاکستان ڈے پریڈ ہے، اس کو ایکچولی آپ کو جو اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس سسٹم میں، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ، صاحب حیثیت لوگ وہ آئیں، اور جو یوتھ ہے اس کو آپ انوالو کریں، بیکم انوویٹیو. اور اس میں پھر آپ سب سے پہلے جو اپنی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں آپ، اور اسلام آباد سے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو آپ یہاں پر انوالو کریں، پولیٹیشنز کو انوالو کریں، تاکہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہو اور پھر آپ ایک آواز بن کر اس میں نکلیں. تو آئی تھنک پاکستان سے جو باہر کمیونٹی ہے نا جو یہاں پر ہے، دے آر ویری ٹرو پاکستانی. بروکلن میں جو میلے ہو رہے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو ہمارے دوست ہیں جو لوگ کرا رہے ہیں، سبھی بڑے اچھے لوگ ہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ جو بروکلن کا ایک میلہ ہے اس پہ راجہ ساجد صاحب انوالو ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اس کو بڑا فراخ دلی سے. لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ان کا جشن ہے، پوسٹر، وہ ان کا ڈھول پہ آنا، چیزیں کرنا، وہ نہ. جو کمیونٹی ہے وہ پیچھے کھڑی ہے. کمیونٹی کو یونائٹ کرنے کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا. میئر کی ریس میں آپ دیکھیں کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں چلیں گے. تو وہاں پہ 2 میلے چل رہے ہیں. ابھی حالیہ اگر آپ کیونکہ کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، پکولی چل رہی تھی، وہ بھی 2 دھڑوں میں بٹ گئی. تو اب پکولی کے ساتھ جو دوسری آرگنائزیشن بنی ہے وہ میرے خیال میں پاک USA کے نام سے بنی ہے. تو یہاں پہ بھی اب 2 میلے شروع ہو جائیں گے. جو میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ میسج بھیجیں لوگوں کو، کیونکہ آپ کا بھی رشتہ بھی ہے اور تعلقات بھی ہیں، کہ یونٹی میں ہماری اسٹرینتھ بنے گی. ڈویژن بائی ڈویژن تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے، جو میلے زیادہ ہوں، پریڈ زیادہ ہوں، مختلف حصوں میں ہوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ کسی کی صرف اپنے پرسنل ذات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تو اس میں مجھے تھوڑی سی پرابلم لگتی ہے. یہ جو سارے میلے ہیں اس میں سب شریک کیوں نہ ہوں؟ کتنی زیادہ آپ کی پولیٹیکل آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. 2 میلے ایک جگہ پہ ہو رہے ہیں، 2 پریڈ ایک جگہ پہ ہو رہی ہے، مختلف ڈیٹس پہ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پورا کیلنڈر آپ نے آکوپائی کر لیا. ایک پریڈ میں سب لوگ جائیں، پھر دوسرے ایونٹ میں بھی سب لوگ جائیں، بیکاز اس میں آپ اپنا کلچر، اپنی چیزیں اور اپنی پوزیشن کو آپ کو اسٹرانگ کرنے کا موقع ملتا ہے. ڈویژن ہوتی ہے تو پھر وہ کراؤڈ اور ریسورس بڑھ جاتے ہیں. نہیں بے شک دیکھیں نا، ریسورس نہیں بٹیں گے اگر آپ سب لوگ پول کر لیں. مثلا ایک میلہ ہے 15 تاریخ کو، سب لوگ جائیں اس میں. ایک میلہ ہے 25 تاریخ کو، 10 دنوں کے بعد سب لوگ اس میں آئے. آپ کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، آپ کو اپنے کلچرل انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے. آپ کے بچوں کو آپ انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا. دیکھیں آپ جیوز کو دیکھیں، بروکلن میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو آرتھوڈاکس جیوز نظر آتے ہیں. ان کی جو اپنی جو انہوں نے کلچر اپنا پریزرو کیا ہے، کوئی اور کمیونٹی اس طرح سے پریزرو کر سکتی ہے؟ جسٹ لرن فرام دیم. ہر پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہا ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ سسٹم میں اس کی آواز ہونی چاہیے. ان کے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس اچھے بزنس مین ہیں، ان کے پاس پیسے والے لوگ بھی ہیں. اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو متحد نہیں کیا اور ایک آواز نہیں بنائی، تو جو اس وقت امریکہ کے اندر پالیٹکس ہو رہی ہے، اف یو آر لیفٹ آؤٹ آف دا سسٹم، تو وہ پوری کمیونٹی سفر کرے گی. دس از سم تھنگ ویری سیریس. لیکن ہم لوگ لے نہیں رہے نا اس طرح. میں آپ کو کہا کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آ رہے. کوئی جتنی آرگنائزیشن ہے نا اس میں یہ مسائل چل رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، یہی میرا پوائنٹ ہے کہ جب سب لوگ مل جائیں یا امبریلا آرگنائزیشن بنا لیں جس میں ساری چیزیں رکھی جائیں. کہ ہم نے میئر کی ریس میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. ممدانی ہیں کو ووٹ دیں گے یا ایرک ایڈم کو دیں گے؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ ہم نے کسی میئر سے پوچھا بھی نہیں کہ ہمیں چاہیے کیا. آپ بنگالیوں کو دیکھیں، بنگالی بہت آگے چلے گئے. کتنے وہ آگے چلے گئے، کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو. مجھے یاد ہے یہ جیکسن ہائٹ جو تھا،
اس میں پاکستانی کاروبار بھی تھے، پاکستانی لوگ بھی تھے، لیکن ابھی وہ سب بلڈنگز، سب بزنسز وہ بنگالیوں نے ان کو ٹیک اوور کر لیا. اچھی بات ہے، ایسٹ پاکستان تھا ہمارا، وہ میں ان کی جو محنت ہے یا جو ان کا انفلوئنس ہے مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم بطور قوم کہاں پر کھڑے ہیں. سمیع صاحب سوری آپ کی بات کر رہا ہوں. جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے انہوں نے کلیئر سٹینڈ لیا ہے ممدانی کے ساتھ، فنڈ ریزنگ بھی کی ہے، وہ آیا ہے سب جگہوں پہ، ملا ان کو. پھر یہ بنگلہ دیشی کمیونٹی اس کو ملی ہے کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں، ہمیں کیا ملے گا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بروکلن ہے، جو کونی آئلینڈ ایونیو ہے، اس کو لٹل پاکستان، منی پاکستان کہا جاتا ہے. انارکلی سے زیادہ رونق ہوتی تھی لاہور کی جو انارکلی مارکیٹ ہے. رات کو شام کے وقت فیملیز یہاں پہ آتی تھی، نکلتی تھی، شاپنگز ہوتی تھی اور کاروبار اتنا فلرش کرتا تھا. لیکن اب دیکھیں وہاں پر کیا ہے، کتنا ہم لوگ متاثر ہو گئے اس لیے کہ آپس میں اتحاد نہیں رہا. ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی اگر اس نے محسوس نہیں کی اور اس کے مطابق ایکٹ نہیں کیا تو آصف صاحب پھر یہ ایک خواب ہی رہے گا. اور جیسے ڈیٹیریوریشن ہے، آپ نے کہا 300 لوگ آئے، 300 بھی نہیں آئیں گے پریڈ میں. میں نے ایک بنگلہ دیشی آدمی سے پوچھا کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے تیزی سے سول سروسز میں جا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو نئے امیگرینٹس آنے والے ہوتے ہیں ڈھاکہ میں بھی ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ گرین کارڈ پہ کون کون سی جابیں مل جاتی ہیں. تو بنگلہ دیش کمیونٹی جو ہے وہ بہت ہی پروگرس میں ہے، پراپرٹی میں بہت آگے ہیں. جیکسن جیسے آپ نے کہا، میرے خیال میں ہمارے نا وہاں پہ کوئی 9 بزنس رہ گئے ہوں گے، 10 رہ گئے ہوں گے. زیادہ تر بزنس آل ٹیکن اوور بنگلہ دیشی کمیونٹی. پھر جو ہمارے سول سروسز ہیں اس میں بھی بنگلہ دیشی آفیسرز نمبرز آر انکریزنگ. دیکھیں میں آپ کی عرض کروں، ایک چیز تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گی، ماننا پڑے گی کہ ہم لوگ بطور ایک جو کمیونٹی کے ہیں یہاں پر اچھی ریپیوٹ ہماری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو برے لوگ ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کام نہیں کر رہے. بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، بیسٹ انجینئرز ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کوئی فیس نہیں ہے. کہ ایک گروپ ہے جو کنٹرول کرتا ہے، چیزوں کو لے کے آگے چلتا ہے، جو کمیونٹی کی مدد کرتا ہے. بہت سارے لوگ بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. تو ہم نے جو ایک کوشش ہماری ہونی چاہیے تھی وہ ہم خود بھی نہیں کر رہے. اور اس میں جو پاکستان کے جو مشنز ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، انفارچونیٹلی انہوں نے بھی وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کو پلے کرنا چاہیے تھا. وہ بجائے یونائٹنگ فورس بننے کے، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دے بیکیم ڈیوائڈرز. کیونکہ اس وقت جو سیاسی مصلحت تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ ان کو آپ ڈیوائڈ کر دیں. آپ اور میں اکٹھے تھے حلال گائیڈ کے فیسٹیول پہ گئے، بہت اچھا ایونٹ تھا. اتنا اچھا ایونٹ. میں تو وہ دستگیر سونی صاحب کو میں نے مبارکباد دی ہے اور آئی واز سو امپریسو. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیر از ایپیٹائٹ. اف یو کنوین اے گڈ فنکشن، اف یو پرووائڈ سیکورٹی اینڈ اف یو ریئلی مین سم تھنگ، تو فیملیز اینڈ پیپل آر ولنگ ٹو کم. دیکھیں نا، 365 دن ہے سال کے، اور اگر اس میں 10 دن آپ کی پریڈز اور میلے کے ہیں تو وہ 10 دنوں کو وہ پیرنٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اپنا کلچر دکھانے کے لیے، اور سسٹم میں، پولیٹیکل سسٹم میں ایک طاقت بن کر، ایک آواز بن کر آپ اٹھ سکیں. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ دیر از ایپیٹائٹ. بالکل صحیح آپ نے کہا. حلال گائیڈ کی مثال جو آپ نے دی ہے، بہت اچھا ایونٹ تھا، بہت لوگ آئے. اس کے علاوہ ہمارے سوشل ایشوز بہت ہیں. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. جو ڈاکٹرز ہمارے آتے ہیں اپنا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن جو بھی پروفیشنلز آتے ہیں نا، دیگر کمیونٹیز اپنے نئے آنے والوں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ بھی سسٹم موجود نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا ایشو جو امریکنز پاکستانیز کو آیا ہوا ہے وہ بچوں کے رشتے ہیں. وہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں. ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کا آپ نے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ کچھ تو یہاں کے مسائل ہیں، کمیونٹی نے اپنے مسائل کو اس طریقے سے حل کرنا ہے، کلچر کو اپنے پرزرو کرنا ہے، پھر اپنی آئیڈینٹی کو بھی بچانا ہے. بالکل یہ باتیں آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں، وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری ویلیوز کو، ہمارے کلچر کو، اور آپس میں شادیاں کر سکیں. لیکن ہمارے پاس نہ تو کوئی فائن ڈائننگ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے، نہ ہم کوئی ٹی ہاؤس کریٹ کر سکے ہیں، نہ ہمارے کو اپنا گروسری سٹور ہے، نہ ہماری حلال میٹ کی اپنی شاپ ہے. تو میں سوچتا ہوں یہ 40 سال واقع مجھے گزر گئے ہیں سمیع صاحب یہاں پہ.
لیکن اس میں کمیونٹی کچھ اسپیکٹ میں آگے چلی گئی ہے، یہ نہیں کہ بالکل اندھیرا ہے، لیکن بہت سے جو ایشوز ہیں ہمارے سوشل، اس پہ نا ہم وے سلائڈنگ بیک. آئی ایگری، کیونکہ دیکھیں بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور بڑے سکسیزفل بزنس مین ہیں پاکستان میں. انہوں نے بڑی فارچون بنائی ہے، بڑے پیسے ہیں ان کے پاس، لیکن کمیونٹی کو جو متحد کرنے کی کوشش ہے اس میں آئی ڈونٹ سی دیئر رول. اس کی غالباً وجہ یہی تھی جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی کہ یہ میلے اور یہ جو پریڈز ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایسے ہاتھوں میں تھی کہ لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے تھی نہیں، آج بھی انہی کے ہاتھ آج میں، بھی انہیں کے ہاتھ ہاتھ. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ there should be a fresh start. گول اس کا سمیع صاحب یہی ہے نا کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، کمیونٹی ایٹ لارج جو یونٹی ہے اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں نیشنل انٹرسٹ، ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، تو یہ امریکہ کا انٹرسٹ ہی آپ کا انٹرسٹ ہے. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یہ ان کا ملک ہے، دوسرا ان کا گھر ہے. پاکستان بھی ان کا، اس کو بھی اپنی آئیڈینٹی اور کلچر کو بھی لے کے چلنا ہے، اس سسٹم میں بھی سنک ہونا ہے. اٹیلینز کو دیکھیں، جیوز کو دیکھیں، ابھی بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ اس میں اس طرح سے سنک کروا رہے ہیں کہ اپنا وہ کلچر بھی پرزرو کریں، اپنے ٹریڈیشنز بھی پرزرو کریں اور امریکن سوسائٹی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوں. دیٹ از دا چیلنج. بالکل صحیح ہے. ابھی آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جیکسن ہائٹ کی نا چاند رات نہیں دیکھی. تو چاند رات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ساری اسٹریٹس بند ہو جاتی ہیں. جو عید کی صبح ہوتی ہے پورے جیکسن ہائٹ کے سارے ایونیوز بند ہو جاتے ہیں اور عید کی نماز ہوتی ہے. بٹ اس آل ڈن بائی سٹی تو آپ کو بنگلہ. ریکگنائز کر رہا ہے، دیکھیں نا وہ چھٹی بھی دیتا ہے، عید کی چھٹی اسکولوں میں بھی چھٹی دیتے ہیں، اور بھی جو آپ کے ایونٹس ہیں اس میں وہ بہت ہی ایک ان کا پازیٹیو رسپانس ہے سٹی کی ایڈمنسٹریشن کا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. اب یہ بتائیں آپ کو گئے ہوئے ماشاء اللہ 13-14 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں، تو کیا سب سے زیادہ نیو یارک کی کون سی چیز آپ کو یاد آتی ہے؟ نیو یارک سارے ہی یاد آتا ہے. میں تو جب تھا یہاں پہ تو ابھی تو خیر سچویشن بہت خراب ہے، لیکن تب پریڈ اور میلے اور یہ سب کچھ اس میں بڑا رش ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، میوزک تھا. اور لیکن ایک بات جو چیز میں مس کرتا ہوں نا، یہاں پہ جو مقابلہ بازی تھی، جو سازش تھی، وہ لوگ سمجھدار تھے، بڑے صحیح قسم کے لوگ تھے اور اچھی سازش کرتے یعنی اچھی سازش کرنے والے تھے، اچھی بات کرنے والے تھے. تو اب میں جاتا ہوں وہاں پر کونی آئلینڈ پہ حافظ صابر صاحب نہیں ہیں وہاں پر، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں. وہ جو کریکٹرز تھے سارے وہ چلے گئے، اب نئے لوگ آئے ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں، اب اس طرح کی سازش نہیں ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے اس حساب سے رنگ تھوڑا سا پھیکا پڑ گیا. سمیع صاحب آپ کا بہت شکریہ. سمیع صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیونٹی کو یونائٹ کرے، ہم پھلیں پھولیں اور اپنے بچوں کو جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے کہ اچھا مستقبل دے سکیں، اس میں ہمیں کامیاب کریں.